السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ ثقیف قبیلے کا اسلام قبول کرنا۔ ثقیف قبیلہ عرب کے مشہور قبائل میں سے ایک تھا جو طائف شہر میں آباد تھا۔ یہ قبیلہ بت پرستی میں گہرا یقین رکھتا تھا اور ان کا مرکزی بت لات تھا۔ اسلام کی ابتدائی دور میں ثقیف قبیلہ نے اسلام کی مخالفت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا، خاص طور پر فتح مکہ 8 ہجری رمضان کے بعد ہونے والی جنگ حنین شوال 8 ہجری اور اس کے بعد غزوہ طیف میں ثقیف قبیلے نے مسلمانوں کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ غزوہ طیف میں مسلمان فوج نے طیف کا محاصرہ کیا، لیکن قبیلہ قلعوں میں محفوظ رہا اور جنگ ختم ہو گئی۔ غزوہ طیف کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ سے عمرہ ادا کر کے مدینہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں ثقیف قبیلے کے سردار اعظم عروہ بن مسعود ثقفی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ عروہ ایک باوقار اور وفادار شخص تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عروہ طیف واپس گئے، اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر اسلام کا اعلان کیا اور قبیلے کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن قبیلے کے لوگوں نے غصے میں آ کر ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے عروہ شہید ہو گئے۔ عروہ کی شہادت کے بعد ثقیف قبیلے کو احساس ہوا کہ اب تمام عرب قبائل اسلام قبول کر چکے ہیں اور اس کے خلاف مزاحمت مزید ممکن نہیں۔ مسلمانوں کی طاقت اور ممکنہ انتقام سے بچنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک وفد مدینے بھیجیں۔ رمضان المبارک 9 ہجری میں قبیلے کے معزز رئیس عبد جلیل بن عمرو کی قیادت میں چند ممتاز سرداروں کا وفد مدینہ پہنچا۔ یہ وفد بعض روایات میں وفد عروہ بن مسعود ثقفی بھی کہلاتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن کچھ شرائط رکھیں۔ ان کی اہم شرط یہ تھی کہ ان کے بت لات کو 3 سال تک نہ توڑا جائے تاکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف میل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط مسترد کر دی اور فرمایا کہ اسلام بت پرستی کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بت کو توڑنا ضروری ہے، لیکن تمہیں اپنے ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں ابو سفیان اور مغیرہ بن شیبہ کو بھیجوں گا جو اسے توڑ دیں گے۔ وفد نے مزید گفتگو کی اور اسلام کی شرائط پر رضامند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھائیں، نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت بتائی۔ وفد کے اراکین نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن العاص کو قبیلے کا امیر مقرر فرمایا، کیونکہ وہ قرآن کی سورۃ البقرہ پڑھ چکے تھے اور ان میں قابلیت تھی۔ اس کے بعد ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ کو طیف بھیجا گیا، جہاں انہوں نے بت لات کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورا قبیلہ ثقیف اسلام میں داخل ہو گیا، جو اسلام کی توسیع میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ یہ واقعہ رمضان کے مقدس مہینے میں پیش آیا، جو ایمان کی طاقت، توبہ اور اللہ کی ہدایت کی مثال ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے پر انسان کیسے تبدیل ہو سکتا ہے اور اسلام کی فتح کیسے مخالفین کو بھی اپنا بنا لیتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے سن کر ایمان تازہ ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کے اسلامی واقعات
میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔